شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتہ بنائے گولڈی مسالے۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل القادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ کشمیر وادی میں لوٹ رہا ہے فلم سازی کا سنہری دور، لیفٹیننٹ گورنر نے پشمینہ نام کے ٹی وی شو کی شوٹنگ کا کیا آغاز۔ منوج سنہا نے کی جموں کشمیر میں امن برقرار رکھنے میں فوج کی سراہنا، بادامی باغ فوجی چھاونی میں جدید ترین سہولیات سے لیس سی ٹی اسکین سینٹر کا کیا افتتاح۔ این آئی اے کی طرف سے جموں اور کشمیر کے کئی اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں، کئی مشتبہ افراد کے گھروں کی تلاشی، اور اوڑی بارہمولہ اور مسل کپواڑہ میں سلامتی دستوں کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولی بارود ضبط۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کشمیر وادی میں فلم سازی کا سنہری دور واپس لوٹ رہا ہے اور فلمی سیاحت جموں کشمیر میں ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا ایک اہم وسیلہ ثابت ہوگا۔ آج سری نگر میں آنے والے ٹی وی شو پشمینہ کی پہلے دن کی شوٹنگ کا افتتاح کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یو ٹی انتظامیہ نے سبھی متعلقین کے ساتھ باہم مشاورت کر کے ایک نئی فلم پالیسی تشکیل دی ہے اور اب جموں کشمیر فلم سازوں کے لیے ایک پسندیدہ جگہ بن رہا ہے۔ انہوں نے پشمینہ نام کے ٹی وی شو سے جڑے الکیمی فلمز، سونی سب ٹی وی میں کام کرنے والے اداکاروں اور ٹیم میں شامل دیگر اراکین کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر عکس بند کیے جانے والے اس ٹی وی شو پشمینہ میں مقامی ٹیلنٹ کو بھی کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر شو سے وابستہ کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر کے بادامی باغ فوجی چھاونی میں قائم بیس اسپتال میں جدید ترین سہولیات سے لیس ایک سی ٹی اسکین سینٹر کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس سہولت کا آغاز ایک بار پھر یہ باور کرا رہا ہے کہ ہم ان بہادر جوانوں کے لیے بہتر سے بہتر طبی نگہداشت کی سہولیات فراہم کرنے کے تئیں عہد بند ہے جو ہماری سلامتی اور حفاظت یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر میں امن و امان برقرار رکھنے اور محفوظ ماحول فراہم کرنے میں فوج کی سراہنا کی۔ منوج سنہا نے نیشنل اسٹاک ایکسچینج فاؤنڈیشن کے تئیں سپاسگزاری کا اظہار کیا جنہوں نے مسلح افواج کے ساتھ باہم مل کر اپنے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اقدام کے طور پر یہ سہولت فراہم کی۔ ایل جی نے کہا کہ یہ اپنے فوجیوں کے لیے غیر معمولی طبی نگہداشت فراہم کیے جانے کی ایک مضبوط علامت ہے۔ فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر آشیش کمار چوہان نے بتایا کہ بیس اسپتال میں سی ٹی اسکین سہولت کی بہت ضرورت تھی جس سے عام لوگ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا جی نے سی ٹی اسکین مشین کا ادگھاٹن کیا 92 بیس ہاسپٹل سری نگر میں، کہ جہاں پر این ایس سی کے فاؤنڈیشن سی ایس آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ایک سی ٹی اسکین مشین لگوایا اور ایل جی صاحب کا آگرہ تھا کہ آپ سری نگر میں اور ویلی میں کچھ ہاسپٹل کے بارے میں کریے، تو یہ این ایس سی کا ایک پہلا قدم ہے ویلی میں اپنے سی ایس آر کے تحت، اور مجھے آشا ہے کہ ویلی کی جنتا یہ جو نئی سویدھا اپلبدھ ہوئی ہے اس کا ان کو لابھ ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے سی ٹی اسکین سینٹر کا دورہ کر کے اس میں موجود مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر 15 کور کے جی او سی، لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی اور سول و فوجی انتظامیہ کے دیگر سینئر افسر بھی موجود تھے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں مشتبہ افراد کے گھروں پر چھاپے ڈال کر تلاشی کارروائیاں عمل میں لائیں۔ ان اضلاع میں شوپیاں، کلگام اور جموں شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق این آئی اے نے ٹیرر فنڈنگ سے متعلق ایک معاملے میں شوپیاں کے ناگبل علاقے میں محمد یوسف وانی کے گھر کی تلاشی لی۔ این آئی اے کی ٹیم کے ساتھ جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکار بھی تھے۔ اسی دوران قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ضلع کلگام کے پاریون علاقے میں جن گھروں کی تلاشی لی وہ شہباز احمد بٹ اور مشتاق احمد بٹ نامی افراد کے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ چھاپہ مار کارروائی بھی ٹیرر فنڈنگ سے متعلق کچھ معاملات کی چھان بین کے سلسلے میں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ بٹنڈی جموں سے اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ وہاں این آئی اے کی ایک ٹیم نے آج الصبح پرویز احمد ناز نامی ایک ڈاکٹر کے گھر کی تلاشی لے لی۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے موبائل میں کچھ مشتبہ اپلیکیشن استعمال کرنے کے علاوہ کچھ پاکستانی نمبرات کے ساتھ رابطے میں تھا۔
बारामूला पुलिस ने उड़ी इलाके में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान मिलिटेंटों के मॉड्यूल्स का पता लगाकर पकड़े गए 8 इयानतकारों की निशानदेही पर भारी मिकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 8 अगस्त को बारामूला पुलिस और फौज की 16वीं सिखलाई यूनिट के एहलकारों ने चुरंदा उड़ी के इलाके में एक मुश्तबा शख्स को पकड़कर उसकी तहवील से 2 ग्रेनेड बरामद कर लिए और इसकी निशानदेही पर 2 और लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनकी निशानदेही पर मुसल्ला मजीद असलहा बरामद कर लिया गया। इसी तरह की एक और कार्रवाई 11 अगस्त को उड़ी के पुआरियां थायल इलाके में अमल में लाई गई, जिस दौरान 5 इयानतकारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मजीद कुछ असलहा बरामद कर लिया गया। कार्रवाइयों के बारे में फौजी अफसरों की मौजूदगी में एसएसपी बारामूला अमोद अशोक नागपुरी ने तफसीलात देते हुए बताया। पिछले कुछ दिनों में हमने 2 सक्सेसफुली मॉड्यूल्स को जो है बस्ट किया है। उसमें से पहली कार्रवाई जो है वो 8 अगस्त को हुई है, जिसमें बारामूला पुलिस और आर्मी 16 सिखलाई की जॉइंट फोर्सेस ने 3 क्रॉस बॉर्डर टेरर एसोसिएट्स को अरेस्ट किया है और उनसे जो है ग्रेनेड्स रिकवर किए हैं। 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 पिस्टल्स, 2 पिस्टल मैगजीन्स, 10 लाइव राउंड्स और 50,000 रुपए नकद कैश जो है बरामद हुई है। उधर कुपवाड़ा जिले के मसिल सेक्टर में भी एलओसी के नजदीक बीएसएफ और भारतीय फौज की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान असलहा, गोली बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। इस कार्रवाई में 5 AK राइफलें, 4 हथगोले, कई सारे कारतूस और मैगजीन बरामद कर लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंचायती राज इदारे भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दादर और नगर हवेली और दमन और दियो के इलाकाई पंचायती राज परिषद की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंचायतें जमहूरियत के सतून हैं और उनकी हुकूमत पंचायती राज इदारे को मज़ीद मुस्तहकम करने के तईं पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि पंचायतें मुख्तलिफ शोबों में अहम तब्दीली लाने में ज़बरदस्त सलाहियत रखती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तरक्की की मशअल हर गाँव, तहसील और ज़िले में रोशन की जानी चाहिए ताकि 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी के लिए महज एक नारा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसे चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि वो भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पुंछ जिले में आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक 3 रोज़ा मल्टी मीडिया एग्जीबिशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। मौजूदा सरकार के 9 बरस के सेवा, सुशासन और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद ने किया, जबकि प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के जॉइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान भी मौजूद रहे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर मौसूफ ने इस तरह के प्रोग्राम तवातुर के साथ मुनक़िद करने की अहमियत उजागर की, जबकि सीबीसी के जॉइंट डायरेक्टर ने सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फ़वाइद बयान किए। ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो डायरेक्टली गांव देहात में दूर दराज इलाकों में लोगों तक जाकर जो हुकूमत की स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी देता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे आज पुंछ में हमने 3 दिन का एक एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें 9 years ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, उसके कुछ एग्जीबिशन है। श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के आरंभ में एक हमने स्मॉल एग्जीबिशन रखी है यहाँ रिसेप्शन ग्राउंड में विद बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में लोगों की इक्तिसादी बदहाली, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार किया है। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जनूबी और शुमाली कश्मीर के पार्लिमानी हल्का इंतखाबात के अलग अलग इजलासों की सदारत करते हुए पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तंजीमी अमूर और जम्मू कश्मीर की उभरती सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों और अहदेदारों से अवाम से करीबी राबते में रहने की ताकीद की। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता और लोगों के अलावा जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और तर्जुमान आला तनवीर सादिक भी मौजूद थे।
ماہ محرم کی مناسبت سے آج کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک خصوصی حسینی مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں خاص طور پر پہاڑی اور گوجری زبانوں کے ممتاز شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا۔ مشاعرے کی صدارت گوجری زبان کے معروف قلمکار اور شاعر محمد عظیم خان نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں محمد منشا خاکی، پرویز مانوس، فاروق انوار مرزا بھی موجود تھے۔ شعراء کرام نے منظوم انداز میں شہدائے کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کے تئیں عقیدت کے پھول نیوچھاور کیے۔ وادی میں آج بلند پائے ولی کامل حضرت سید ابو ضیاء نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع خواجہ بازار نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ سری نگر میں صبح سویرے سے ہی قرآن خوانی، ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام نے حضرت سید ابو ضیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی کمالات کے بعض گوشوں کو اجاگر کیا۔ ادھر پکھرپورہ بڑگام میں واقع حضرت سلطان سید علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں کل یعنی 19 اگست سے ایام متبرکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہاں نماز عصر سے نماز مغرب تک خصوصی مجالس کا اہتمام رہے گا۔ دریں اثنا حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سید ناصر الدین بنگالی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک 3 ماہ سفر کو منائے جائیں گے۔ اس سال قومی راجدھانی دلی میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں روایت سے ہٹ کر ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والی جن شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، ان میں شار پامپور سے تعلق رکھنے والے زعفران گروورز ایسوسی ایشن کے صدر عبد المجید وانی بھی شامل تھے۔ مجید نے وزیر اعظم کی طرف سے مدعو کیے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ زمینی سطح پر کام کرنے والوں کو بھی جشن آزادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دلی میں زبردست آؤبھگت کیا گیا اور انہوں نے زراعت کے وزیر سے بھی خاص ملاقات کی۔ 15 اگست کے دن کافی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے یہاں ہمارے کشمیر کی طرف سے ہمیں بلایا، وہاں پر انویٹیشن بھیجی کہ آپ آ جائے، اس میں شرکت کر لیجئے۔ تو کافی بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم کشمیر کے ایک کسان گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں بلایا، وہاں سے نیتا آ گیا، تو اس کے لیے ہم کافی خوش ہیں۔ اور خاص کر جموں کشمیر کے لیے وہاں پر جو انتظامات رکھے گئے تھے، ہمارے لیے جو انتظامات رکھے گئے تھے، وہ کافی حوصلہ افزا بات ہے۔ ساتھ ہی ایک مودی صاحب کے لیے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ان کے، کیونکہ اس میں انہوں نے یہی نہیں، آج ہمیں گھر میں بھی ایک عزت مل گئی اس بات سے کہ جو جناب مودی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ آئندہ بھی ایسا پروگرام رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے ملزم تحور رانا کی جانب سے داخل کی گئی عدالت میں پیشی سے متعلق عرضداشت کو مسترد کیا ہے۔ اس حکم کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے لیے اس کی بھارت حوالگی کی خاطر سرٹیفکیشن جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ 2008 میں ممبئی کے دہشت گردانہ حملوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر تحور رانا پر بھارت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ البتہ پاکستان نژاد کینیڈا کے تاجر رانا نے اس کی اپیل کے التوا میں رہنے تک اس حکم کے خلاف اور اس کی بھارت حوالگی پر سٹے کے لیے ایک عرضی داخل کی ہے۔ کینیڈا کے شمالی شہر یلو نائف میں جنگلوں میں لگی آگ کے پہنچنے سے پہلے لوگ سڑک اور ہوائی راستے سے بڑے پیمانے پر بحفاظت نکل رہے ہیں۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.8 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔